جی سب سے پہلے تو میں عوام کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج کے الیکشن کے بعد دونوں ہاؤسز اسمبلی کے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور جو درمیان میں ہمارا جو پروسیس پارلیمانی پروسیس ہوتا ہے قانون سازی کا اور آئین سازی کا، وہ دوبارہ سے رواں دواں ہو جائے گا۔ اور ہر دفعہ جب ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں اور ہمارے دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں، تو جو عوام کا مقدمہ ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور اس وقت فوری طور پہ قانون سازی اور عوامی حق میں آئین سازی جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص غربت کے حوالے سے، بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے بہت سے اہم اقدامات کرنے ہیں، اور ان اہم اقدامات کو کرنے کے لیے دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو پروسیس شروع ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ آج شام اس کی تکمیل کے بعد کچھ ہی دنوں میں جب اوتھ ہو جائے گا تو دونوں ہاؤسز بھرپور انداز میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور لیجسلیٹو پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور یہی جمہوریت کی معراج ہے، یہی جمہوریت کا مقصد ہے کہ یہ جو آواز آپ کو سڑک پہ نظر آتی ہے، میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز یا سڑک پہ ہونے والی گفتگو جو ہے اس کو پارلیمان میں لایا جائے، اور بھرپور انداز میں عوامی مقدمہ آگے بھی بڑھایا جائے اور احتجاج بھی کیا جائے۔ یعنی حکومت کے اوپر فرض ہے کہ وہ عوام کے حق میں قانون سازی کرے، اور جو اپوزیشن ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اس کی اپوزیشن کرے، مگر صرف اس نقطۂ نظر سے کہ وہ جو مقدمہ عوامی آگے آیا ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ ہم پبلک انٹرسٹ میں پیش کریں بل یا پیش کریں کوئی قانون، اور ہماری اپوزیشن پبلک انٹرسٹ میں اس کو بہتر کرے اپوز کر کے، یعنی اس کے اندر کوئی جھول ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بہتر کی جاتی ہے، اس کو لے کر آئے۔ تو یہ نوک جھوک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو آج اس کے لیے ایک سنگ میل ہے، یہ مائل سٹون ہے جو ہم کور کریں گے۔ ہمیں بظاہر اللہ کے کرم سے جی لگتا ہے کہ ہماری ووٹنگ سٹرینگتھ کافی زیادہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہاؤس میں نہ صرف پی ایم ایل این کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم بڑے شکر گزار ہیں دیگر پارٹیز کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر پارٹیز کا جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں آج، بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آج شام تک تمام کے تمام کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیسے معاملہ طے پائے؟ رات کے آپ نے ان کو منایا، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی دیا ہوا تھا، کوئی بارگیننگ سیاسی ہوئی ہے یا کوئی ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور کوئی ترقیاتی پیکج طے پائے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سیاسی عمل جو ہے اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی غیر مشروط انداز میں انہوں نے سپورٹ کی تھی نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کے الیکشن میں، اور ابھی بھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ غیر مشروط ہے۔ آبویسلی جب اس طرح کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ اگر ایک آدھ سیٹ مل سکے تو اس کو آگے کینڈیڈیسی کو بڑھایا جائے، لیکن کیونکہ میجورٹی ایک کلیئر میجورٹی پی ایم ایل این کی تھی تو انہوں نے اس کا احترام بھی کیا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اس میں کوئی لے دے، کوئی وعدہ وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جی۔ ملک صاحب بظاہر نون لیگ کے پاس عددی اکثریت ہے اور آج آپ سینیٹر بھی منتخب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ کابینہ میٹنگ میں کچھ وزراء کو ٹارگٹس دیے ہیں، آپ کے پاس بڑی اہم وزارت ہے جی سر، آپ کو کیا ٹارگٹس ملے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ؟ جی ہمیں 3 مختلف ڈومینز میں ٹارگٹس دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ افورڈیبلٹی ہے۔ اس وقت بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، مگر اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، علاقائی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ روس اور یوکرین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسرائیل کی بربریت جو ہے اس کے حوالے سے ہو، ان چیزوں کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور اس انسرٹنٹی کی فضا میں
بین الاقوامی منڈی میں ہمیشہ سب سے پہلے جو چیز انسرٹنٹی کا شکار ہوتی ہے وہ خام تیل کی قیمت ہے یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے. فوراً اس میں تیزی آ جاتی ہے بیکاز یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے فار ایگزامپل رشیا جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو گیس سپلائی کرنے والے ممالک ہیں ان میں ہے, اسی طرح خام تیل فراہم کرنے والے ممالک میں ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور خام تیل میں سب سے بڑے جو سپلائرز ہیں وہ مشرق وسطیٰ ہے. اور اگر مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ایک غیر یقینی فضا ہو اور جنگ کی فضا ہو, اور اگر روس اور یوکرین کے درمیان میں بھی ایک غیر یقینی جنگ کی فضا چل رہی ہو, تو اس سے ہماری طرح کے غریب ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی. ہم چاہتے ہیں اپنے عوام کو بچانا, لیکن ہم نے وہ بین الاقوامی جو قیمت ہے اس کے اوپر تیل خریدنا ہوتا ہے, پیٹرول خریدنا ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک یعنی پورا یورپ بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ایک چھوٹا ملک پاکستان تو بہت مشکل ہے. کچھ ہمارے G2G ایگریمنٹ ہیں مثلا کویت کے ساتھ ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل ملتا ہے, مگر وہ بڑا کو معنی خیز نہیں ہوتا, تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روپے اور ڈالر کا تناسب. کیونکہ دیکھیں ہم بین الاقوامی منڈیوں میں ڈالر میں جا کے, یہ جب بین الاقوامی قیمت طے ہو جاتی ہے خام تیل کی یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تو ہم ڈالر میں اس کو خریدتے ہیں, مگر پیٹرول پمپوں پہ ڈالر میں تو نہیں بیچتے, تو پیٹرول پمپوں میں تو روپے میں بیچتے ہیں. تو جب بہت ڈھیر سارے روپے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں پیٹرول پمپوں سے, تو پھر ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے تاکہ ہم تیل خرید سکیں. تو اگر ڈالر کا بھاؤ بڑھ جائے یا روپیہ کمزور ہو جائے تو وہ دوسری ہٹ ہے جو ہمیں پڑتی ہے. تو دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, جن میں سے ایک ہمارے کنٹرول میں ہے, ایک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ہے یا گیس کی قیمت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن سلامتی اور سٹیبلٹی ہمارے میکرو اکنامک فریم ورک کی وہ ہمارا فرض ہے. وہ یعنی شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سٹیبلٹی نہ آئے, مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ جب سے عوامی حکومت آئی ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں, ڈالر اور روپے میں کے تناسب میں سٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور تھوڑی کمی بھی آئی ہے. کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی مگر تھوڑی بہت کمی بھی آئی. لیکن اگر یہ سٹیبل بھی رہے تو پھر عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے لمبی بات کر دی, اگر آپ ایک سیکنڈ اجازت دیں. تو ایک تو جی افورڈیبلٹی کا, دوسرا جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہے وہ دیا ہے اویلیبلٹی کا, یعنی ایکسس کا, کہ آپ نے توانائی لوگوں تک پہنچانی ہے, نہ صرف سستی توانائی پہنچانی ہے بلکہ توانائی پہنچانی ہے. اور پاکستان میں سال ہر سال تقریباً 8 سے 9% کمی آ رہی ہے ہماری اپنی پروڈکشن میں. تو اس پروڈکشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ٹارگٹس ہمیں دیے گئے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ سسٹینیبلٹی, اور ہمارے لیے دو قسم کی سسٹینیبلٹیز ہیں. ایک تو فسکل سسٹینیبلٹی, $18 بلین $20 بلین کا ہم انرجی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اور ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں فسکل ہٹ پڑتی ہے, یعنی ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر, ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے, تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, اگرچہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے میں کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے, یعنی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر جو کرٹیسائز ملک کرتے ہیں, ذرا ان کے جا کے کاربن فٹ پرنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماحول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لیکن انگلی ہماری طرف اٹھائے رکھتے ہیں. ہمارا تو آپ کو کاربن فٹ پرنٹ نظر بھی نہیں آئے گا, لیکن بہرحال اپنے بچوں کے لیے ہم ایک ولنریبل ملک ہیں. ہم ہمالیاز کے نیچے, ہمالیہ کے جو پہاڑ ہیں, برفیلے پہاڑ ہیں, ان کے نیچے ایک ویلی کی طرح بچھے ہوئے ہیں. تو اگر وہاں پہ جو ریٹ ہے جس پہ یہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں یہ تیز ہو جائے تو ہمارے پورے ملک میں سیلاب آ جائیں گے, ہمارے پورے ملک کی اکانومی برباد ہو جائے گی, ایگریکلچر برباد ہو جائے گی. تو اپنے بچوں کے لیے ہم نے ایک سسٹینیبل انرجی کا فریم ورک لے کے آگے بڑھنا ہے. تو یہ وہ 3 ایریاز ہیں جن میں پرائم منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دی ہیں. معاشی استحکام ابھی تک نظر نہیں آ رہا, اس کی بنیادی وجہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے.
گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی ایوان میں گئی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن ابھی تک جو سنی اتحاد کونسل کے رکن میاں اسلم اقبال ایوان میں نہیں پہنچ سکے, اور ہر بار ان کو روکنے کے لیے پولیس اتنی بڑی تعداد میں یہاں کھڑی ہوتی ہے. یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے. تو ایسی صورتحال کنفرنٹریشن کی رہے گی تو کس طرح سے معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کا سوال بالکل بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا. آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو جھٹک دیا گیا. آپ کو یاد ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ, یعنی آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں اور آپ ملک کی ترقی کو سیاست کی آڑ میں نہ لے کر آئیں, ملک کی ترقی ہونے دیں. آپس میں تو ہماری نوک جھوک چلتی رہے گی, تو ہم اپوزیشن کے طور پہ ہاتھ بڑھا کے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو خان صاحب نے جھٹک دیا. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ اللہ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جب وہ اپنے والد کی تدفین میں شرکت نہ کر سکیں یا والدہ کی تدفین میں ایک مناسب انداز میں غمی میں شرکت نہ کر سکیں یا زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی بیگم کا ہاتھ نہ تھام سکیں. یہ چھوٹے گھاؤ نہیں ہیں, لیکن ملک کی مفاد میں ان سب کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں. ملک کی مفاد میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام گھاؤ ہونے کے باوجود ہم آگے بڑھیں گے اور مل جل کے اپوزیشن کے ساتھ ملک کے اوپر مرہم رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت الیکشن کے رزلٹس آئے ہمارے لیے آپ کو معلوم ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ تھے. ہمارا خیال تھا کہ ہمیں 90 سے لے کے 105 110 سیٹیں مل جائیں گی. ہمارے جتنے مبصرین ٹیلی ویژن پہ آ رہے تھے, جتنے سرویز آ رہے تھے, ان سب کے مطابق اتنی سیٹس ہمارا خیال تھا ہمیں ملیں گی. مگر ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں, ہمیں اتنی سیٹس نہیں ملی. اور جب نہیں ملی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا, سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کہ ان کی میجورٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آئیں اور وہ حکومت بنائیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ تھا فیصلہ اس وقت کا. اور پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے خورشید شاہ صاحب نے جو دعوت ہمیں دی تھی اس سے وہی دعوت ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کو دی اور یہ کہا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے, تو آپ حکومت بنا لیں. اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, سوال آپ کے توسط سے عوام سے پوچھتا ہوں, جب آپ کے پاس ہم ووٹ لینے آتے ہیں تو ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہم یہی کہنے آتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہم پہ اعتماد کیا, اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آپ کی مصیبتوں کا حل تلاش کریں گے. اگر ہمیں لیڈرشپ ملی تو ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے, غربت کو مٹائیں گے اس ملک سے, ان لوگوں کو بچیوں کو جو سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں انہیں نوکریاں دیں گے. تو کیا یہ فرض نہیں تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میجورٹی میں تھے کہ وہ حکومت بناتے, اور جس طرح ہم آگے آ کے عوامی اس مشکل وقت میں عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی آگے آ کے کیا ان کی سیاست صرف یہ ہے کہ گرا دو, جلا دو, آگ لگا دو, بس یہی سیاست ہے؟ یعنی اگر آپ کو مل گئی ہے میجورٹی تو آئے نا. یا تو پیپلز پارٹی آپ کو نہ کہہ رہی ہو یا پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ آدھی ہمیں وزارتیں دے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مگر اس کے باوجود کوئی تعمیری سیاست, مثبت سیاست پی ٹی آئی نے نہیں کی, اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم وہی کہیں گے کہ آج ہم یہ سامنے آ جائیں گے پروونشل اسمبلی کے, کل ہم فلاں چوک میں آ جائیں گے. بھائی آپ چوک میں ضرور آئیں, لیکن آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے؟ اور اگر میجورٹی لیتے ہیں, عوام آپ کو ٹرسٹ کرتے, تو کیوں آ کے ان کے مسائل آپ حل نہیں کرتے؟ ابھی بھی اگر آپ نے اسمبلیز میں اوتھ اٹھایا ہے تو اوتھ اٹھایا ہے نا, تو اس اوتھ کی پاسداری کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں, لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے. ہماری طرف سے بھی اگر کسی جگہ پہ جھول ہے تو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. اگرچہ پرائم منسٹر صاحب نے تو پھر کچھ دن پہلے کہا کہ پھر آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا, پہلی تقریر میں ہاتھ جھٹکا, میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں. مگر بھائی آپ کتنی دفعہ ہاتھ بڑھائیں گے؟ ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں, ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں, مگر کچھ پیش رفت تو دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے نا. کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ آگے آئے اور یہ جس چیز کو آپ سیاسی اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو امیر اور غریب کا جو گیس کا بل ہے وہ الگ الگ کرتے ہیں, ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا نومبر سے لے کے اب تک 3 بار گیس کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں, اور دوبارہ بڑھانے کے لیے 250% تک شاید اس کی سماعت بھی باقاعدہ طور پہ ہو چکی ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں پرسوں بڑھی ہیں.
क्या महंगाई में कमी के लिए किस तरह से आप करेंगे? जी अभी तो मुझे आए हुए आपको मालूम है ये कुछ हफ्ते हुए हैं। ये जो आपने अभी जिस चीज़ का जिक्र किया ये मेरे दिल के सबसे करीब है, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मेरे ख़्याल में ये है कि अगर कीमतें बैनुल अक़वामी मंडी में बढ़ती भी हैं तो गरीब आदमी को कैसे उस बढ़त से बचाया जाए। तो मैंने पिछली मरतबा भी आपको कहा था कि 0.9 हेक्टामीटर क्यूब, यानी अगर किसी घर में 1 या 2 चूल्हे जल रहे हैं कुछ 6, 7, 8 घंटे के लिए 3 दफ़ा घर में खाना बनाने के लिए, और जो सर्द इलाके हैं उनमें अगर 1 या 2 घंटे शाम को कोई एक बर्नर वाला हीटर भी जल रहा है तो उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारे लिए बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज़ ये जो नंबर मैंने आपको दिया है, वो लोग जो चलाते हैं चूल्हे जलाते हैं और 1 आध घंटा शाम को बहुत सर्द इलाकों में हीटर चलाते हैं, ये मुल्क की 60% आबादी हो जाती है। तो इससे ज़्यादा जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इकनॉमिकली हम बिल्कुल कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, और वो सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो जाता है और दीगर मसाइल हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी कीमत का अगर कोई बोझ आता है हमारे ऊपर, तो ये हम इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया जो इस मुल्क की 60% से ज़्यादा की आबादी है उनको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाए। और जो पिछले आए हैं वो गैस के बिल आए हैं, मैं एक तनकीदी जायज़ा मैंने ओगरा को दरख्वास्त की है, और एक बैनुल अक़वामी बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जो है ऑडिट की जो करती है उसको ये दावत दी गई है कि वो दोनों सुई कंपनीज़ का कंप्लीट ऑडिट करे। और ओगरा के चेयरमैन को मैंने ख़ुद ये दरख्वास्त की है कि ये जो आपके सामने इन्होंने नई तजावीज़ रखी हैं SSGC ने और SNGPL ने, जो 2 सुई कंपनीज़ हैं जिसमें ज़्यादा बढ़त का दोबारा मुतालबा किया गया है, इसका कंप्लीट ऑडिट करें और हमें बताएं कि ये क्यों दावा किया गया है, किस बुनियाद के ऊपर दावा किया गया है। तो वो जैसे ही वो ऑडिट का रिज़ल्ट हमारे पास ओगरा और बैनुल अक़वामी जो एक ऑडिट कंपनी है दोनों का आएगा, तो मैं आपके सामने दोबारा वो ऑडिट की रिपोर्ट लेकर हाजिर हूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंपनियाँ 2 ही हैं, वो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और अगरचे उनमें से बहुत से टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिन पे हमें बड़ा एतमाद है और इंशाल्लाह वो हमारा हाथ मजबूत करेंगे और गरीब के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पे कोई इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आई तो उसको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, और कुछ मुझे नज़र आई है और मैंने उसका अंदिया दे दिया है दोनों सुई कंपनीज़ को। और आज यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मैं SNGPL से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, यहाँ की जो कंपनी है, और SSGC से मुलाकात के लिए मैंने अभी अपनी टीम को कहा है कि आज शाम को जैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है उसके बाद पहले जहाज़ में बैठ के मैं जाऊंगा कराची, और कल SSGC के साथ यही बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ उनके बोर्ड के साथ और उनकी मैनेजमेंट के साथ कल ही, यानी इंशाअल्लाह ओथ से भी पहले ये मसला जो है, ये जो कीमतें बढ़ने का मसला है और किस तरीके से ये अपना जो मुकदमा पेश कर रहे हैं ओगरा के सामने, उसके अंदर क्या कबाहतें हैं, किन किन चीज़ों से बोझ अवाम के ऊपर पड़ रहा है, ये कल ही SNGPL के साथ जब मैं इधर आया हूँ वीकेंड के ऊपर मेरी मीटिंग हो चुकी 6 घंटे की मीटिंग मैंने की इनके साथ यहीं आपके इस इमारत के पहलू में, और कल इंशाल्लाह SSGC के साथ मीटिंग होगी। और ओगरा को मैं मुसलसल हर मीटिंग में ऑन बोर्ड करता हूँ। परसों मैंने मीटिंग की SNGPL से, गालिबन परसों की थी, कल मैंने ओगरा से 2 घंटे की मीटिंग की, और वह तमाम चीज़ें जो मुझे नज़र आई मैंने ओगरा के सामने रखी हैं कि इनका जवाब आप लेकर आएँ। मुश्किल वक्त है जी, लेकिन इंशाल्लाह आपके ताउन से, आप हमें ऑनेस्ट रखेंगे, हम इन तंजीमों को ऑनेस्ट रखेंगे तो कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे आगे। के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें कितना इजाफा किया जाएगा, पेट्रोल प्राइस कहाँ तक जाएगी, और दूसरा जो पेट्रोल पंप मालकान है वो कहते हैं हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, क्या उनका मार्जिन बढ़ाया जाएगा। तीसरा साथ ऐड ये कर लें सर कि ईरान से जो है वो मुल्क का 15% जो पेट्रोल है वो आता है, वो कहाँ जाता है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं उनको जो है वो गिरफ्त में लाया जा रहा है। जी हाँ, आपने 3 अहम सवाल किए हैं। देखिए IMF के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी, और आपको मालूम है कि ये कहा जा रहा था, मैंने अगरचे सॉफ्ट पेडलिंग करते हुए 1-2 मरतबा कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर बारहा ये कहा जा रहा था कि 18% या 12% या 14%, कोई कह रहा था सेल्स टैक्स लग जाएगा, कोई कह रहा था लेवी आगे, और मैं बारहा कह रहा था कि देखिए ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। तो अभी आपने पेट्रोलियम की जो प्राइस में जो एडजस्टमेंट हुई है, डीज़ल
3-4 रुपए कम हुआ है और पेट्रोल 9 रुपए बढ़ा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें कोई भी वो एलिमेंट नहीं आया। अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई है, और अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। ये तो पहला आपका सवाल था, दूसरा क्या था? हाँ, देखें, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो इर्रेगुलर हो, तो उससे फ़ायदा सिर्फ एक एंटिटी को होता है, वो स्मगलर है। कभी ईरान के हवाले से या किसी भी मुल्क के हवाले से कोई भी पेट्रोलियम से रिलेटेड या पेट्रोलियम के अलावा कोई मसनूआत हैं, अगर वो यहाँ पर आती हैं तो कभी आपको रिलीफ मिला है? कभी आप किसी पेट्रोल पंप पे गए हैं जहाँ पे लिखा हो कि ईरानी तेल 100 रुपये कम, ज़रा यहाँ से आके ले लें? इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर तेल आ रहा है उससे फ़ायदा सिर्फ स्मगलर को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है जिसके अंदर बड़ी एक तरीक़ाकार तय किया जा रहा है ताकि स्मगलिंग को कम किया जाए, मगर साइमल्टेनियसली कीमत को भी घटाया जाए। अगर मुल्क में स्मगलिंग हो और स्मगलिंग के ज़रिए हमें 100 अरब या 150 अरब की लेवी जो है वो अगर ना मिले या कम मिले तो क्या होगा? वो 100 अरब कौमी ख़जाने में नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो स्कूल नहीं बनेंगे, तो रिलीफ नहीं मिलेगा गरीब को, तो ये हस्पताल नहीं बनेंगे, तो ये सड़कें नहीं बनेंगी, तो अवामी तरक्की रुकेगी या अवामी तरक्की कम होगी और फ़ायदामंद चंद लोग होंगे। तो इस वजह से इसके ऊपर तो पूरी एक मीटिंग की गई है और एक लाए अमल जो है वो तरतीब दिया गया है, जिससे क्योंकि हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं और तारीख़ी तौर पे भी आपको मालूम है कि ये जो ट्रेड की आमदोरफ्त, लीगल, इलीगल, पैरा लीगल, इस तरह की आमदोरफ्त हमारे ईरानियन बॉर्डर्स के साथ और अफ़गानी बॉर्डर्स के साथ, सिर्फ ईरानियन बॉर्डर्स नहीं है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें रहती है। लेकिन हमारे बॉर्डर्स को कल मेरे ख़्याल में वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि हमारे बॉर्डर्स को उसी तरह होना चाहिए जैसे दीगर ममालिक के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो बिल्कुल उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को भी बेहतर कर रहे हैं, एंटी स्मगलिंग मेजर्स को भी बेहतर कर रहे हैं, ताकि मुल्क के अंदर जो भी चीज़ आए उसमें अगर को उनको लाने वाले को टैक्स देना है जो आपके लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पेट्रोल पंप पे तो सहूलत मिलती ना गैस में मिलती ना पेट्रोल पंप में मिलती, तो सहूलत तो सिर्फ स्मगलर को अच्छा, ये मिलती है। फरमाइएगा कि एक कहिएगा सियासी कि का सवाल है, सबक जो- आपकी जो बैठक है इस्लामाबाद के अंदर, आपके पुराने दोस्त हैं, कोलीग भी रहे हैं, वो टीवी चैनल के टॉक शो में हम देखते हैं, उनकी गुफ्तगू जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि साल नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.5 साल आपकी हुकूमत का तयन करते हैं मुद्दत का कि इतनी गुजारेगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कोई है खदशा कि साल 1.25 साल के अंदर कुछ होने वाला? पता नहीं जी आप किन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग खिफ़त मिटाने को ऐसा कहते हैं, कुछ सियासी नोक झोंक के लिए ऐसा कहते हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ घाव लगाने के लिए ऐसा कहते हैं, कुछ ज़ख़म चाटने के लिए ऐसा कहते हैं। अब आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने हैं और जो रवैया है वो भी आपके सामने है। तो हम तो यही उम्मीद और कसद लेकर आए हैं कि ये 5 साल का अरसा मिला है, इस 5 साल में अवामी दुख दर्द का मुदावा करना है, सियासत भी साथ लेके चलनी है, नोक झोंक भी। मैं मोतरज़ नहीं हूँ, मैं एतराज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। कुछ अगर उन्होंने वैसे कहा है तो भी खैर है, और अगर सख्ती से कहा है तो भी खैर है, और अगर लड़ाई है तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यही तमाम अवामिल हैं सियासत के। सियासत एक बड़ा नॉइज़ी प्रोसेस है। ये नॉइज़ी प्रोसेस के अंदर आपको जो अपोजिशन है उसकी जो कानूनी उनका हक है, कानूनी उन तरीक़ाकार से जो हमें वो अपोज़ करते हैं या नोक झोंक करते हैं, मैं तो इसको मस्बत समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये हमें ऑनेस्ट रखती है। आपके भी सख्त सवालात जो हैं, आप यकीन माने मुझे 16 महीने में, आप लोगों को, कुछ मेरे जो दोस्त मेरे साथ करीबी मिलते रहते हैं उनको मालूम है मैंने कितनी लड़ाइयाँ की। एक आदमी शिकस्त भी हुई है, लेकिन 8-9 में हम कामयाब भी हुए हैं अवामी मुकदमा आगे बढ़ाने में। क्यों कामयाब होते हैं? कामयाब इस वजह से होते हैं कि ज़रा हमें कमज़ोर पड़ने लगते हैं ना, तो एक सख्त सवाल आ जाता है। जब सख्त सवाल आता है तो हम दोबारा से मजबूत हो जाते हैं। अवाम के सामने दोबारा अवामी मुकदमा जो है वो सामने आ जाता है। वो जो एलीट कैप्चर करने वाले बड़े बड़े अजदे जो हैं, जो बैठे हुए हैं, जब वो हमें कमज़ोर करते हैं तो आप मजबूत करते हैं, और आप मजबूत करते हैं सख्त सवालों के ज़रिए, और अपोजिशन भी हमें इसी तरीक़ाकार से मजबूत करती है। तो मैं अपोजिशन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सख्त सवाल करती है। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि कम से कम मुझे, जब से मैंने इंटरैक्ट करना शुरू किया मीडिया से पिछली हुकूमत के पहले महीने के बाद, हर स्टेप ऑफ द वे सपोर्ट मिली, मगर सपोर्ट मिली क्रिटिकल रिपोर्टिंग से। सपोर्ट ऐसे नहीं मिली कि रिपोर्ट ना किया जाए कि आपके साथ मेरा ताल्लुकात है। सपोर्ट मुझे ऐसे मिली कि आपने सख्त सवाल किए तो
میرے پاس ایک غیظ و دت پیدا ہو گیا کہ میں اندر جا کے وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بولوں بھائی جان یو آر آن یور اون. ہمارا کام جو ہے نا عوام کے مقدمے کو آگے بڑھانا ہے اور اس عوامی مقدمے کی حفاظت کے لیے یہ تمام لوگ قلم اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم نے جھول لیا یہ قلم جو ہے دوبارہ سے کاغذ کے اوپر چلا جائے گا. 330 روپے کا تھا 345 کا بکا ہے. تب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا. آج ڈالر نیچے آ چکا ہے 280 پہ ہے. جی اسٹیبل ہے. 79 پہ بھی آتا ہے 278 پہ آتا ہے. پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وجہ جی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ دو عوامل ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت جس کے اوپر دو چیزیں اس وقت اثر انداز ہو رہی ہیں جی. ایک تو روس اور یوکرین کی جو وار ہے بیکاز روس دنیا کے سب سے بڑے کروڈ آئل پروڈیوسرز میں بھی ہے اور گیس پروڈیوسر میں بھی ہے. اور گیس کی جو بڑی جو پائپ لائنز ہیں جو یورپ جاتی ہیں وہ ساری یوکرین کے ذریعے جاتی ہیں. تو ایک تو وہ جب متاثر ہوتا ہے گیس کی فراہمی جو ہے یا پیٹرول کی فراہمی متاثر ہوتی ہے تو بین الاقوامی منڈیوں میں اوپر جاتی قیمت. دوسرا جو ہے مشرق وسطی ہے. کل ہی آپ نے دیکھا کیا ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے اوپر بھی بربریت اسرائیل کی جاری ہے. دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے اوپر بھی حملے جاری ہیں. تو جب اس طرح کی انسرٹنٹی آتی ہے تو اس سے بھی پھر تیل کی قیمت, کیونکہ مشرق وسطی سب سے بڑا علاقہ ہے جہاں سے تیل کی آمد و رفت اور گیس کی آمد و رفت ہوتی ہے, تو اس سے بھی تیل کی قیمت متاثر ہوتی ہے. PM صاحب کتنا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ٹائکون سے چین 100% غریب کو دینا چاہتے ہیں. 100%. یعنی میں آپ کو پچھلا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ 2-4 ایسے مراحل تھے کہ مجھے بھی لگا کہ اتنا بوجھ میں نے ڈال دیا ہے کہ شاید یہ ناانصافی ہے. اور اس میں سے کچھ لوگ ذاتی طور پہ پرائم منسٹر کو جانتے تھے اور پرائم منسٹر نے مجھے ایک دن دفتر بلایا تو میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے. تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب گو اینڈ ڈو دا رائٹ تھنگ اینڈ گو اینڈ ڈو اٹ ٹوڈے. آج ہی کریں فیصلے اور فیصلے کریں عوامی حق میں. یعنی آپ کے سامنے آپ کو ساری تفاصیل آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ میرے دوست جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ تھے اور کتنے کتنے طاقتور تھے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایوری اسٹیپ آف دا وے, میں تو اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ تھا, اگر پرائم منسٹر نہیں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں تھا جو میں کر پاتا. تو وہ تو کہتے ہیں نا پروف از ان دا پڈنگ. تو آپ وہ 16 مہینے دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کیا کیا لڑائیاں ہوئیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا پرائم منسٹر کس طرح یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ رشیا کا کارگو آ رہا ہے اور سارا سستا تیل لے رہے ہیں. اب تو آپ پورے ایک ٹینیور کے لیے ہیں آپ کی حکومت, کیا اب بھی آپ جو ہے وہ سستا تیل لینے کے لیے رشیا سے رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے ابھی یا؟ دیکھیں دو بڑے تھے فیصلے جو کیے گئے. ایک آذربائیجان سے گیس لانے کا فیصلہ جس کے 2 کارگو آ گئے اور بڑا سخت ایک طریقہ کار تھا کہ ہمیں ضرورت, یعنی آپ ذرا دیکھیں کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا معاہدہ دیکھا ہے جس میں ایک ملک پہ فرض ہو کہ وہ ہر مہینے آپ کے سامنے ایک کارگو رکھے گا اور کارگو رکھے گا کم قیمت والا. بین الاقوامی منڈی میں جو قیمت چل رہی ہے اس سے کم قیمت پہ ایک کارگو آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ 12 کے 12 کارگو ریجیکٹ کر دیں. کبھی ایسا معاہدہ دیکھا آپ نے ٹیک اور پے سنا ہے, ٹیک اینڈ پے سنا ہے, کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ملک کے اوپر مقرر ہو یعنی اس کے اوپر یہ قید ہو کہ وہ ہر مہینے ایک کارگو آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کے پاس یہ آزادی ہو کہ آپ سال میں 12 کے 12 کارگو ریجیکٹ کر دیں. اور پھر اس کے لیے اتنا سخت کرائیٹیریا بنایا گیا کہ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے, اگر ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے تو نہیں لیں گے, اگر وہ سب سے سستا انرجی سورس نہیں ہے تو نہیں لیں گے. 2 مختلف منڈیاں جو ہیں بین الاقوامی ان کی 30 دن کی ایوریج سے اگر کم نہیں ہے تو نہیں لیں گے. اس دن جتنی ٹریڈ ہوئی ہے دونوں منڈیوں کے اندر ان دونوں سے کم نہیں ہے تب بھی نہیں لیں گے. پھر بھی ہم نے 2 کارگو لیے اور اس سے ہمیں جی اس میں ہمیں اربوں کا فائدہ ہوا ہے. یعنی جو ہم نے کارگو لیے ہیں روسی جو تیل, میں اس کی اصل چونکہ ہمارے پر کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کی پرائس نہیں ریویل کریں گے, آپ ذرا جا کے پتہ کریں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے ان 2 کارگوز کے آنے کا. یعنی ان دونوں چیزوں سے اربوں روپے کا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے. لیکن اس میں کوشن میں آپ کو یہ دوں گا, میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم 8-8.5 ملین ٹن جو ہے کروڈ امپورٹ کرتے ہیں ہر سال. ایک کارگو 1 لاکھ ٹن کا ہوتا ہے اور 2 کارگو غالباً آئے وہ 2 لاکھ ٹن کے ہیں. تو وہ جب 500,000 ٹن یا 1 ملین ٹن تک پہنچے گا تو پھر لوگوں کو اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہوگا. کچھ فیصلے ایسے بھی کیے گئے ہیں کہ یہ تمام معاملات پرائیویٹ سیکٹر میں رکھ دیے گئے ہیں
یہ بھی پچھلے دنوں میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ عوام کو فائدہ زیادہ پبلک سیکٹر G2G، میرا دل تو ہمیشہ ہوتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرنے میں، تاکہ درمیان میں کوئی کس نے پیسے کمائے، کون سی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں تھی درمیان میں، یہ نانسنس ختم ہونی چاہیے. سرکار کرے فیصلہ، دوسری سرکار سے لے، ڈسکاؤنٹ کلیئر ہو تاکہ فائدہ عوام تک پہنچے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، مگر یہ میرا نقطہ نظر ہے، واحد نقطہ نظر نہیں ہے. تو اس کے کیا میرٹ ہیں اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانے کے، وہ میں اسٹڈی کر کے تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. مگر دونوں، یہ جو آپ نے روس والی بات بھی کی ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے آذربائیجان والی، یہ دونوں ہمارے فوکس میں ہیں. ٹاپی کے اوپر ہم ایک میٹنگ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح تیزی سے آگے بڑھایا جائے. اندرونی طور پہ میں میٹنگز کر چکا ہوں، مگر بین الاقوامی سطح کے اوپر کسی فورم پہ سب کو اکٹھا کر کے ترکمانستان کے جو سفیر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے. وہ تفصیلات بھی ہم نے طے کی ہیں. کچھ فورمز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ٹاپی کو آگے لے کر چلیں گے. تو ٹاپی کو بھی آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے ایران پائپ لائن والے معاملات جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں، ملک پہ سینکشنز نہ لگیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے سستی گیس کی، تو اس معاہدے کو بھی آگے لے کر چلیں. دونوں چیزوں کو پیرلل ٹریک انشاءاللہ کریں، اور یہ جو دیگر منصوبے ہیں انہیں بھی لے کر آگے چلیں گے. بہت شکریہ.